اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دنیا میں بسنے والے سب مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم برکتوں والے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ صرف کچھ ساتیں ہی باقی ہیں اور پھر اللہ کے حکم اور کرم نوازی سے ہم سب اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری بھرپور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، جس کے لیے کچھ چیزیں جاننا اور سمجھنا اور پھر ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو صرف اس چیز کا نام ہے کہ انسان صرف اللہ سے اجر چاہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے اجر چاہے گا تو پھر یہ بھی نہیں کہے گا کہ آج روزہ بہت لگ رہا ہے، یا آج بہت پیاس محسوس ہو رہی ہے، یا پھر آج تو روزہ بہت لمبا ہو گیا، یا آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں یا تھک گیا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی مایوس نہیں کرنا، بلکہ دوسروں کی بھی ہمت بندھانی ہے، اور ایسی باتوں سے اپنا اجر بھی نہیں گنوانا۔ کوئی پوچھے بھی کہ کیسا جا رہا ہے تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اگر اللہ نے رکھنے کی توفیق دی ہے تو الحمدللہ بھی کہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بھوک پیاس اپنی جگہ ہوتی ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تقویٰ کی سب سے پہلی چیز کیا ہوئی۔ تقویٰ کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کام ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کرنی ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر کرنی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرنا، چرچا نہیں کرنا، تشہیر نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے بڑا بن کے نہیں دکھانا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ روزے میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا مصروفیات تھیں۔ اس لیے یہ سب جاننے کے بعد ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد سو کر یا کوئی پروگرام دیکھ کر روزہ گزار لیں گے۔ دیکھیں، بھوک پیاس کاٹنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس عمل کے اجر کے زیادہ سے زیادہ حصول کی کوشش کی جائے۔ انسان اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اچھے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھے، حتیٰ کہ دل میں کھٹک ڈالنے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ ارادہ کر لیں کہ ہم روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، مثلاً کسی مرد یا عورت کا جو ستر ہے، چھپانے والا جو حصہ قرار دیا گیا ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر لغو باتوں سے بھی بچنا ہے، یعنی جو بے معنی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں ان سب سے آپ نے خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے قاعدہ اور بےہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں، یعنی لڑائی نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے، میں تو روزے سے ہوں۔ پھر فحش گوئی اور بد کلامی، گالی گلوچ، ایسی ڈانٹ ٹپٹ کے جو انسان کے اخلاق کے منافی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، یعنی روزہ رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنایا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے جو رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے سیلف امپروومنٹ، یعنی ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم پہلے سے بہتر ایک انسان بن جائیں، اور ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کرنا ہے، پھر غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے، یعنی وہ کام اور وہ چیزیں کہ جو ہماری عبادت میں، ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں خلل ڈال دیں، ان سے بچنا ہے۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر اس مہینے میں اللہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے، یا یہ کہ میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت مجھے ویلکم کرنے والی ہوگی، اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ دروازہ کھلے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اس امید پہ روزے رکھنا کہ اللہ مجھے آگ سے آزاد کر دے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعائیں خوب کرنی ہے، پھر خصوصاً افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے افطار سے پہلے ضرور دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، کیونکہ اصل کامیابی اسی کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ ذکر اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ عموماً پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو افطار کے بعد گیمز میں یا کچھ ایسے پروگرام دیکھنے میں خود کو بیزی کر لیتے ہیں کہ وہ سارے دن کے روزے اور عبادات کے اصل جو اس کا اجر ہے اسے محروم ہو جاتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ افطار کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے تلاوت قرآن پاک میں خود کو مصروف کیا جائے، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، اور اچھے کاموں کی طرف اپنے دماغ کو راغب کریں، دل کی توجہ اچھے کاموں کی طرف دلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فضائل اور برکات سمیٹنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔